اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ زمین میں فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں بھی تباہ کرتے ہیں اور نسلوں کو بھی اجاڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد احادیث اس مفہوم پر مشتمل ہیں، جس کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن ان کا مفہوم یہی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بہترین ہے۔ جو لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، گویا کہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ بہتر انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ بات حکمرانوں کے سیاق میں کہی، اور یہاں فساد بھی اس معنی میں نہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو اور ایک وجہ اس فساد کی بھی بنتی ہے۔ میں قریب کوئی 1 سال کم و بیش پہلے اسی اپنے موضوع پر یا اس مسئلے پر بات کر چکا ہوں، دوبارہ پھر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ہوتی رہنی چاہیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تذکیر اور نصیحت انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کے وارث اسی لیے قرار دیا کہ یہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے یہ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں، پہنچاتے بھی رہیں، اور جن تک پہنچا ہے ان کو یاد دلاتے رہیں۔ تو یہ ہماری یاد دہانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اکثر اللہ کی 2 نعمتوں میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ صحت ہے اور فراغت ہے۔ الصحت والفراغ۔ صحت کے معاملے میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے صحت، لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ وقت کا موجود ہونا اور اس کو مفید بنانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جب یہاں کھڑے ہو کہ میں بات کروں یا آپ کسی مجلس میں بات کریں، تو میرا اور آپ کا اور من حیث القوم ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں آتی، نہ میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی ذمہ داری آپ جس پہ بھی فکس کر دیں، فلاں طبقہ اس کا ذمہ دار ہے، فلاں طبقہ اس کا ذمہ دار ہے، حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، ریاست اس کی ذمہ دار ہے، تو عمومی مزاج میرا اور آپ کا اور اس قوم کا یہ ہے کہ ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صاف اور شفاف پانی کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو ہم بار بار کہتے اور سنتے رہتے ہیں کہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پانی، شفاف پانی اور صاف پانی ہر وقت ہر جگہ میسر ہونا اس نعمت کا کسی اور ریاست سے نہیں،
اپنے ہی ملک میں تھر کے باشندگان سے پوچھئے کہ اس پانی کی کیا قدر و نعمت ہے. جو بچے اور جو لوگ تھر میں موجود ہیں، پانی کیا ہوتا ہے، پانی کی قدر کیا ہے. بارش اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، پانی کی صورت میں شفاف پانی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں. ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، صاف ستھری ہوا جس کے ساتھ ہمارا نظام تنفس جڑا ہوا ہے. سانس لینے کا جو نظام ہے یہ اس صاف اور شفاف ہوا کے ساتھ اور فضا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور براہ راست ہماری صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہمارے بچوں کی صحت کا اس سے تعلق ہے. تو قریب 1 سال پہلے میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ گزارش کی تھی، وہ بھی دن سموگ کے دن تھے، یہی سموگ بیماری کی صورت میں جو آج بھی موجود ہے. اور آج ہمارے بچوں کو اسکول سے ایک اضافی چھٹی اس لیے کر دی گئی کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے. میں نے تب بھی بات کی تھی. مجھے ہمارے احباب میں سے کسی نے بتایا کہ جب میں نے اس پہ بات کی تو کسی نے مجھے بتایا، شاید ہمارے جو قریب کی مسجد کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، کسی نے کہا کہ مجھے جاتے جاتے کسی نے کہا کہ یہ مولوی صاحب لگتے نہیں ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ تو لگتے ہیں کہ کوئی واسطہ کے یا ان کے کوئی نمائندے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کر لیجئے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ صحت، پانی، ہوا اور اللہ کی نعمتوں کا تحفظ یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ خیال ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی ماحول کا تحفظ، میرے اور آپ کے بچوں کی صحت، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، یہ ممبر کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یہ ممبر کا مسئلہ نہیں ہے یا نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کی حفاظت کے بارے میں ہمیں کبھی تعلیم نہ دیتے، چونکہ یہ دین کا مسئلہ نہیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے، جو اس کا ماہر ہے وہ کرتا رہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس سے پہلے صرف اپنی اور آپ کی احساس کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں نے تمہیں نعمتیں عطا کیں، اور نعمتیں کتنی عطا کیں کہ اگر تم گننا چاہو نہیں گن سکتے. یہ تمہیں نعمتیں عطا کر دیں، ان میں سے کچھ تم نے مانگی تو عطا کر دیں، کچھ نہیں مانگی تھی وہ بھی عطا کر دیں. نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں اور نعمتیں چھوٹی نہیں ہیں. لیکن اگر میری نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوگی، اگر میری نعمتوں کا ضیاع ہوگا تو پھر یہ نعمتیں باقی نہیں رہیں گی، پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے ہوا کی نعمت ہمیں عطا کی. اس ہوا کو شفاف بنانا اور شفاف رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے. جب احساس ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے، اللہ نے ہمیں کیا عطا کر رکھا ہے، تو پھر انسان نے شکر کیوں کرنا ہے؟ شکر تو تب ہے جب احساس ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے. اور اس نعمت کے ایک اور انداز سے اس نعمت کی قدر و قیمت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرونا کے ایام تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو کافی حد تک ہم سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ اس کو دور کر دے. کرونا کے ایام میں جو ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی، ہمارے ہی رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست میں سے بعض جو وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو سانس لیتے رہے ہیں اس سانس کی قیمت ادا کرتے رہے ہیں. اس سانس کی قیمت ادا کی ہم نے، اور ہم نے پیسے بھر کے سلنڈر گھروں میں لا کے رکھے ہیں کہ ایمرجنسی میں ہم استعمال میں آ سکیں، ہم سانس لے سکیں. اور اللہ کی یہ نعمت ہم بلا معاوضہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں.
اور چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، اس کا معاوضہ نہیں ہے، تو کیا اللہ کی اس نعمت کی قدردانی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، نتیجتاً وہ فائدہ پھر مجھے اور آپ کو ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو ہے، انسانیت کو اس کا فائدہ ہے۔ احساس ذمہ داری کی بات یوں ہے کہ آپ یہ جو رویے ہیں، اصل بات ہوتی ہے قوم کے رویوں کی۔ قانون کچھ نہیں ہوتا، قانون قومیں نہیں بناتا، قانون تو قوموں کے وہ افراد جو منہ زور ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ قومیں بنانے کے لیے قانون نہیں ہوتا۔ قومیں اخلاق سے بنتی ہیں، اپنے رویوں سے بنتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رویے، اپنا اخلاق، اور پھر نشاندہی اپنے بھائی کے لیے، ساتھ والے کے لیے، ہمسائے کے لیے، بہتری کی بات بتانا، نفع کی بات بتانا، خیر کی بات بتانا، اور یہ کوشش کرنا کہ میرے بچے، میں خود، میرے دوست احباب، میرے ساتھی، میرے محلے والے، میرے نمازی بااخلاق ہوں، رویے ان کے اچھے ہونے چاہیے، مثبت رویے ہونے چاہیے، لوگوں کو فائدہ دینے والے رویے ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے جہاں اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے اخلاق کے لوگ موجود ہیں، اچھے رویوں کے لوگ موجود ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، ان سے بات کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی شخص کی گاڑی اگر دھواں چھوڑتی ہو، ہم ہی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں نا، اہل پاکستان ہیں نا سارے، ہم ہی لوگ ہیں، گاڑی دھواں چھوڑتی ہو، مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ دھواں صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کی صحت برباد کرتا ہے، یہ فضا کو کثیف کرتا ہے۔ اب جب مجھے اور آپ کو معلوم ہے، میں پھر بھی کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا فائدہ ہے، اس میں فائدہ یوں ہے کہ اگر گاڑی صحیح کرواؤں گا تو اس پہ پیسے خرچ ہوں گے، لہٰذا مجھے کیا پڑی ہے، جب گاڑی چل رہی ہے تو یہ چلتی رہنی چاہیے، اور اگر دھوئیں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ مجھے تو نہیں ہوتا۔ یہ خود غرضی ہے کہ یہ نقصان حالانکہ نقصان اس کو بھی ہے، نقصان اس کے بچوں کو بھی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا براہ راست نقصان نہیں ہے کہ گاڑی چوری ہو جائے، یہ تو براہ راست نقصان ہوتا ہے تو میں تالا لگا کے رکھتا ہوں، میں گیٹ کو بھی تالا لگاتا ہوں، میں گاڑی کو بھی لاک کرتا ہوں، میں پوری حفاظت کے ساتھ کھڑی کرتا ہوں، اس کو میں نقصان سمجھتا ہوں۔ دھوئیں کا فضا میں جانا اور فضا کو آلودہ کرنا، میں اس کو نقصان ہی نہیں سمجھتا۔ جب میں اس کو نقصان نہیں سمجھتا تو میں اس پہ توجہ بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو دنیا اور آخرت کی ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں کام نہیں کرو گے تمہیں جیل ہو جائے گی، تو میں اس کام سے رک جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو کہ یہ سگنل توڑا تو چلان ہو جائے گا، میں نہیں توڑتا، مجھے پتا ہے کہ وہاں وارڈن کھڑا ہے، میں نہیں توڑتا۔ قریب کی بات ہے۔ لیکن مجھے اگر یہ کہا جائے کہ تم یہ فلاں کام اگر کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کب کی بات ہے، جب مروں گا تو پھر بات ہوگی، اس کو نقصان ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ سوال یہ ہے، یہی ہے نا، لاپرواہی اسی لیے آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کب ہوگا، ایمان ہے لیکن پتہ نہیں، دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگلی عمر میں جا کے معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، یا خود کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رکھا ہے میں فلاں ایک عمل اچھا کرتا ہوں وہی کافی ہے میری بخشش کے لیے، فلاں بابا جی کے ساتھ میری وابستگی ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ عجیب، مطلب اسلام پورا پیکج ہے، اسلام پورا پیکج، پورے پیکج کا نام ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں نیتوں کے احوال بھی ہیں، اور اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات اور ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہے۔ کسی ایک عمل پر بنیاد کر کے اور باقی اعمال کو چھوڑ کے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اصل کام جو ہے وہ خدمت خلق کا ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا کام بہت بڑا کام ہے اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن خدمت خلق
کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں؟ خدمت خلق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حقوق کو پامال کر دیں؟ تو باہر صورت رویوں کی بات یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے خود غرضی کا رویہ ہے، یعنی ماحول خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایک خود غرضی کا رویہ ہے، یعنی مجھے کوئی براہ راست نقصان تو نہیں ہو رہا نا، میری گاڑی تو نہیں کہیں جا رہی، میری گاڑی چلتی چلتی بند تو نہیں ہو رہی نا، بند ہوگی تو میرا نقصان ہوگا، اگر یہ چل رہی ہے مجھے اپنی منزل پہ پہنچا رہی ہے تو میرا نقصان کس چیز کا ہے؟ دھواں وہ میرا نہیں ہے، دھواں گاڑیاں چھوڑتی رہتی ہیں، ہم چلاتے رہتے ہیں، میری اور آپ کی گاڑیاں ہیں، چلاتے ہیں ہم، اور پھر مجھے اور آپ کو لگتا ہے، اور یہ بہت عام بات ہے، بڑی کامن بات ہے، آپ جس بھی بڑے سے جس بھی چھوٹے سے بات کر لیں، الا ماشاء اللہ آپ اس کو روک کے دیکھیں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اے سارا ماحول جڑا خراب ہویا کلی میری گڈی نے کیتا ہے، میری گڈی نے سارا انج ہی ہویا ہے۔ مطلب آپ اندازہ کر لیں، کوئی یہ سامنے سے نالا گزرتا ہے، آپ کسی کو کوڑا پھینکتے ہوئے روک دیں کہ بھائی یہ نالا بند ہو جائے گا، کہ میرے کوڑے نہ بند ہوندا ہے، تو بھائی یہ کس کے کوڑے سے بند ہوتا ہے؟ اگر ہر بندہ یہ کہے کہ یہ میرے کوڑے سے بند نہیں ہوتا، ہر بندہ یہ کہے کہ ماحول کی اور فضا کی اور شفافیت خراب ہوتی ہے، اس میں آلودگی آتی ہے، وہ میری گاڑی کے دھوئیں سے نہیں آتی، تو پھر یہ کس کے دھوئیں سے آتی ہے؟ سوال یہ ہے، جس دن مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بہت چھوٹا بھی ہو تو وہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہو وہ بنتا ہے، اور یہ سوچ کے میں اس سے باز آ جاؤں تو آپ کا ماحول شفاف ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں جو باتیں بتانا، یعنی ایک وہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن سے محو ہو جائیں، یہ بات ایسی بچے کو معلوم ہے کہ صفائی کا اسلام میں کیا تصور ہے، صفائی کی اسلام میں کیا فضیلت ہے۔ نصف ایمان ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے۔ مجھے اب بتائیے کہ کیا یہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا صرف سنانے کے لیے اور سننے کے لیے ہے؟ یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ نصف ایمان ہے، اگر یہ ایمان ہے، صفائی ایمان ہے، تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمان کدھر ہے؟ ہمارے یہ مارکیٹ کے دوست جب ہم بات کرتے ہیں، میں کروں یا آپ کریں، اس سے مراد سب لوگ نہیں ہوتے، اس سے مراد عمومی ایک رویہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اس میں اچھے رویے کے ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، صفائی کرتے ہیں، صفائی پسند ہیں، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں آتے جاتے میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم اپنی دکان کی صفائی کرتے ہیں، دکان کو صاف کر کے سارا کوڑا اکٹھا کر کے جو سڑک کا کنارہ بنتا ہے وہاں پہ جمع کر دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سڑک میری نہیں ہے؟ دکان تو میری تھی، دکان میری تھی، یہ سڑک میری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ تو حکومت کی ہے۔ کس نے گزرنا ہے؟ لوگوں نے گزرنا ہے۔ لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں تو میرے مسلمان بھائی۔ لوگوں کے لیے میں تو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے میں تو جان دے سکتا ہوں۔ بھائی آپ صفائی کریں، آپ ان کے راستے میں کوڑا نہ پھینکیں، آپ جان نہ دیں، آپ ان کے راستوں کو صاف رکھیں، اور آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ساتھ 1 کلومیٹر اس طرف اور 1 کلومیٹر اس طرف جا کے صفائی کریں، نہیں، آپ اپنی دکان کا جو سامنا حصہ ہے اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھیں، آپ اپنے گھر کا جو سامنا حصہ ہے اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھیں۔ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، آپ خود کرتے ہیں تو، یا آپ کے دکان کا کوئی صاحب اس کو کرتا ہے تو، دونوں صورتوں میں اس کو کہہ دیں کہ بیٹا بھائی یہ صفائی کر کے کوڑا اٹھا کے کوڑا دان میں پھینکنا ہے، یہاں اکٹھا نہیں کرنا۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوڑا اکٹھا کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے آپ جہاں بھی موجود ہوں
وہاں جو قریب ترین کوڑا دان ہے وہ کتنا دور ہو سکتا ہے، کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ پورے دن میں ایک دفعہ ہم کرتے ہیں. ہم ہر گھنٹے میں صفائی نہیں کرتے، پورے دن میں ایک دفعہ کرتے ہیں. یہ رویے ہیں. یعنی وقت اتنا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے. اب بیٹھ کے گھنٹوں فضول باتیں کر لیتے ہیں. ہم بیٹھ کے گھنٹوں اپنے مسلمان بھائی کی عزتوں کو تاتار کر لیتے ہیں. ہم بیٹھ کے گھنٹوں ان کی چگلیاں کرتے ہیں، ان کی خامیاں بتاتے ہیں، ان کی منفی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہاں سے کوڑا اٹھا کے کوڑا دان میں پھینکنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے. یہ رویے نہیں سیکھے، یہ اچھا رویہ نہیں سیکھا، ہمیں وہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. ہم نے اس ملک کو اور اس ریاست کو اپنی ریاست نہیں سمجھا. ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو، ان کی قدر نہیں جانی اور ان کی قدر کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی میں اور آپ اپنے رویوں پہ بات کرنے کی بجائے، آج بھی دیکھ لیں آپ، جب بھی کوئی جہاں بیٹھے گا وہ کہے گا لو جی حکومت نے تو ایک اور چھٹی کر دی بچوں کو، اسکول والے تو فیسیں لی جا رہے ہیں، یا تو مفت پیسے کمائی جا رہے ہیں. بھائی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آپ اور میں کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہماری فضا آلودہ ہے؟ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جہاں اس میں حکومت کی نااہلی شامل ہے وہاں میری اور آپ کی نااہلی بھی شامل ہے، وہاں میرے اور آپ کے رویے باعث بنے ہیں اس فضا کو آلودہ کرنے میں. اس بات کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا احساس سب سے پہلے کہ وہ نعمتیں کس قدر قیمتی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی قدردانی ہے. آپ ایک ایک چیز کر کے دیکھتے جائیے اور آپ کو اندازہ ہوگا. میں اور آپ مثال کے طور پہ دنیا جدت کی طرف آئی، ترقی کی طرف گئی، اچھا ہے، تمدن کی ترقی، اسلام اس سے کبھی بھی نہیں روکتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا. اسلام ایجادات کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوتا، بلکہ اسلام غور و فکر کی بات کرتا ہے. اسلام آپ کو آگے بڑھنے کا کہتا ہے، بڑھیں. ایجادات اور ترقی نے یہ ساتھ اس کے منفی چیزیں آئی ہیں. یعنی آپ کی صنعتیں لگی ہیں تو صنعتوں کا فضلہ جو ہے وہ بنا ہے، اور وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اور نالوں میں وہ آیا ہے، نہروں میں گرا ہے، پانی کو اس نے آلودہ کیا ہے، اور اس کی جو زہریلی گیسز تھیں اس نے فضا کو آلودہ کیا ہے. اب جو صنعت کار ہے وہ بھی تو میرے اور آپ میں سے ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ مسلمان ہے. کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں جب پیسے کما رہا ہوں تو مجھے تحفظ بھی کرنا ہے اس ماحول کا اور ان لوگوں کی صحت کا جن سے پیسے کما رہا ہوں؟ اس کو اس بات کا خیال کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے خیال کرنا چاہیے اپنی بھی اور لوگوں کی صحت کا بھی کہ وہ دھواں نہ چھوڑتی ہو. میں اگر صفائی کے معاملے میں سستی کرتا ہوں تو مجھے صاف ستھرا رکھنا ہے اپنے گھر کو، اپنے دکان کو اور اپنے ارد گرد کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی جب شاخیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخ بتایا ہے. اور تکلیف دہ چیز یعنی کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو ہٹانا یہ ایمان ہے. اور اگر راستے میں آپ گندگی پھینک دیں، راستے میں اگر کوڑا پھینک دیں، اگر آپ کی تعمیر ہو رہی ہو تو آپ اپنے گھر کی بجائے آپ آدھی سڑک کو بلاک کر دیں، تو یہ آپ نے مسلمانوں کو ایذا دی ہے. شادی ہے، فنکشن ہے، میں راستہ بند کر لیتا ہوں، اور خیال یہ ہے کہ چونکہ یہاں کا قریب کا جو چیئرمین ہے وہ میرا جاننے والا ہے تو مجھے کون روکے گا. یہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ کسی مسجد کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ لوگوں کا راستہ بند کر کے وہاں عید کی نماز پڑھے، وہ لوگوں کا راستہ بند کر کے جمعے کا اہتمام کروائے، یہ بات درست نہیں ہے. آپ اپنا انتظام کریں. یہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی بات فرمائیں اور ہم راستے روک کے بیٹھ جائیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو ہمارے مذہبی جذبات بھڑک جائیں، ہم اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیں. تو تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے کا مطلب جہاں پہ اینٹ روڑے کو ہٹانا ہے وہاں پہ تکلیف دہ چیز کوڑا بھی تکلیف دہ چیز ہے، گندگی سڑک پہ پھینکنا بھی تکلیف دہ چیز ہے، گاڑیوں کا دھواں بھی تکلیف دہ چیز ہے، اور یہ مسلمانوں کے نقصان کا باعث بنتا ہے، ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس لیے یہ گناہ کا باعث ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ لوگ تکلیف محسوس کریں، لوگ نقصان اٹھائیں اور آپ کو خیال ہی نہ ہو. اس لیے اس فضا کو آلودہ کرنے میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں اور اس میں جو بھی شخص شامل ہے اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں اور بن رہی ہیں، اس بات کا احساس ہونا چاہیے تو یہ گناہ کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں نیکی اور گناہ کا تصور ہی بڑا مختلف ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عرب علماء جو ہیں وہ سگنل توڑنا گناہ قرار دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وارڈن کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، نہیں کھڑا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کھڑا ہے تو پھر گناہ ہے، چونکہ وہ جرمانہ ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ ہی گناہ ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ نیکی اور گناہ کا تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ہاں میں پھر رک جاتا ہوں، مجھے پتا ہو کہ مجھے 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے گا، میں پھر رک جاتا ہوں، مجھے معلوم ہو کہ میں جیل جا سکتا ہوں، ورنہ میری اخلاقیات کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آپ کی اس قوم کی اخلاقی حالت بہت پتلی ہے، اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے. یعنی میری تربیت اور میری شخصیت نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے ہوں، آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی وارڈن، کوئی ہمسایہ، کوئی دوست، کوئی گھر کا فرد بھی نہ دیکھ رہا ہو، کہتا ہے کہ آپ گناہ کر لو، چونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی نہیں کرنا. اسلام کا تو تصور یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ ہر دم دیکھ رہا ہے. آپ تنہائی میں ہیں، آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ہر جگہ پہ اللہ دیکھتا ہے. تو جب جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو کہ آپ تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہ کریں چونکہ وہ اللہ دیکھتا ہے، تو وہ شخص قانون اور جرمانے سے ڈر کے رکے تو مطلب کہ تربیت میں کمی موجود ہے، تربیت صحیح طور پہ اسلامی بنیادوں پہ ہوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے پرندے کھاتے ہیں یا انسان کھائیں یا جانور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی میں نے ایک درخت لگا دیا، میں کہاں ہوں، درخت کہاں ہے، اور درخت کو اب میں پانی بھی نہیں دیتا، درخت بڑا ہو چکا، اس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں، اور یہ تو پھل کی بات ہے، تو اس پہ قیاس کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سائے پہ اگر لوگ بیٹھے ہوں، اس سے اور طرح کا فائدہ اٹھاتے ہوں، تو یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ نیکی ہے اور یہ صدقہ ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ صدقہ کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ درخت لگاتے ہیں؟ معلوم ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، اس سے مجھے اور نسلوں کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے، بلکہ ہم تو کاٹتے ہیں. یہ کاٹ لو، اس کا فرنیچر بن جائے گا، یہ کاٹ لو، یہ اتنے کا بک جائے گا، اس کو کاٹ لو، یہ اس فائدے میں آ جائے گا.
ہم تو کاٹتے ہیں. یعنی وہ جو احساس ہے فائدے اور نقصان کا، وہ احساس درست نہیں ہے. بات اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو براہ راست فائدہ اور نقصان ہے اس کو ہم فائدہ اور نقصان سمجھتے ہیں، اور جو براہ راست اور فوری فائدہ اور نقصان نہیں ہے اس کو ہم فائدہ اور نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں. چونکہ درخت فوری طور پہ اس کی ٹہنی آ کے ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتی تو ہمیں لگتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، نہیں لگاتے. تو بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ صدقہ ہے. ہمیں درخت لگانے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. پانی اللہ کی نعمت ہے اور اس پانی کا ضیاع نہیں کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں وقت ختم ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہوں گے، آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی حفاظت کیسے فرماتے تھے. کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرما لیا کرتے تھے اور ایک سا سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. ایک مد قریب قریب ایک پاؤ پانی بنتا ہے، ایک پاؤ پانی، اس سے آپ وضو فرما لیتے تھے. اور ایک سا جو ہے وہ قریب قریب 2.5 کلو بنتا ہے. 2.5 کلو پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے، غسل فرما لیتے تھے. اب تصور کریں، ہمارے تصور میں یہ بات اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے. ہم تو ٹیب چھوڑتے ہیں، چھوڑ کے پھر ساتھ ساتھ کام بھی نپٹا لیتے ہیں، غسل بھی فرماتے ہیں، کام بھی نپٹاتے ہیں. اور سردی ہو گرمی ہو، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظار کرتے ہیں، گرمی ہو تو گرم، سردی ہو تو گرم پانی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. وضو کرتے ہوئے ہم ساتھ والے بیٹھے سے پورا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیب کھول کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤ، قریب قریب ایک پاؤ پانی سے وضو فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو. تو حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وضو کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی میں تو پانی کو ویسے نہیں بہا رہا، میں تو وضو کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. اور وضو میں بھی اسراف نہیں کرنا، بھلے تم جاری نہر پر بیٹھے ہو، اتنا پانی بھی تمہارے، یہ نہیں ہے کہ پانی تھوڑا ہے تو ہم نے تھوڑا استعمال کرنا ہے. جب پانی ماشاءاللہ سے آ رہا ہے تو پھر کس بات نہیں. پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جاری نہر پر بیٹھے ہیں تب بھی پانی کا اسراف نہیں کرنا. اور یہ وضو ہے، یہ عبادت ہے. جب اس میں اسراف کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہمارے کتنے محلے ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی دکانیں ہیں کہ ایک نل خراب ہے یا اس کا ٹیب خراب ہے، پانی 24 گھنٹے بہتا ہے، کسی کو خیال نہیں آتا. نہ وہ شخص خود کرتا ہے، نہ اہل محلہ اس کو تجویز دیتے ہیں. کبھی اتنا کر کے دیکھیے، جس گھر میں یا جس دکان میں ایسا ہوتا ہے جا کے بھائی کو بلائیں، انہیں بتائیں کہ اس کا یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹھیک کروا دوں. کتنا خرچہ اس پہ آئے گا؟ 200 400 600 1000 2000. یعنی پانی کی قدر و قیمت نہیں ہے. پانی 24 گھنٹے بہتا ہے، بہتا رہتا ہے، ہم پاس سے گزرتے رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں، جاتے جاتے کہتے ہیں اس بندے تو احساس ہی نہیں ہے پانی کا. بھائی مجھے اور آپ کو تو ہونا چاہیے. اور مجھے اور آپ کے احساس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کو بلا کے کہیں کہ بھائی آپ کروا دیں یا میں کروا دیتا ہوں، مسئلے کا حل نکالیں. تو باہر صورت یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. آج جو سموگ موجود ہے جس سے ہمارے گلے، ہماری آنکھیں، ہمارے بچوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ہمارا سانس لینا دشوار ہے، یہ ہمارے کیے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ نے شفاف ہوا دی تھی، اللہ نے جو وسائل دیے ہیں وہ شفاف تھے، ہم نے انہیں آلودہ کیا ہے. اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دوبارہ سے شفاف بنانے میں ایک ایک بندہ اپنا کردار ادا کرے. یہ کام حکومتیں نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ اور میں بطور فرد کے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا عزم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے نیکی اور صدقہ ہے، میری اور آپ کی صحت کا باعث ہے، میرے اور آپ کے بچوں کی صحت کا باعث ہے، اور میرے اور آپ کے لیے نیکی بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.